اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع میں ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کیا گیا کہ میں نے کسی اور ذات کی نیاز کی اجازت نہیں دی، جب بھی نیاز دو تو میرے نام پر دو۔ اور اس سے اگلی آیت میں تھا کہ جب بھی کوئی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تم میں سے کسی کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں ہو، سفر میں ہو تو وصیت کر کے مرے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت میں اپنی وصیت اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ 3 دن ایسے نہیں گزرنا چاہیے جس میں بندے کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ پتہ نہیں کب کون چلا جائے، اپنے معاملات سارے کے سارے ریٹن لکھے جائیں اور اس کو اپنے پاس رکھا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے فرصت ہی نہیں ملی، مجھے آپ نے موقع ہی فراہم نہیں کیا کہ میں کچھ کر سکتا، میں اپنی بات بتاتا، میں نے کسی سے لینا تھا دینا تھا، معاملات تھے۔ اپنے تمام معاملات کو بندہ وصیت کی صورت میں لکھ دیا کرے اور ہر 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، 4 ہفتے کے بعد اس کو چینج کر دیا کرے، یعنی اس کو جو اس میں ترمیم ہوئی، جو آپ نے ادائیگی کر دی، جو باقی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آپ کے ورثاء ہیں، شرعی ورثاء، اللہ پاک نے منع کیا کہ آپ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ لا وصیت لوارث، جو پہلے سے وارث ہے آپ وصیت سے اس کو مزید وارث نہیں بنا سکتے کہ جناب بیوی ہے اس کو آپ کہہ جائیں کہ میری طرف سے اس کو 2 لاکھ روپے دے دیا جائے، ایسے وصیت نہیں کر سکتے۔ اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، اپنی والدہ کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ زندگی میں آپ ان کو جو دینا چاہیں دے دیں، لیکن وصیت کی صورت میں آپ نہیں دے سکتے۔ اور پھر وصیت جائز ہے اس شخص کے لیے جو وارث نہ بن رہا ہو، اور اس میں بھی شریعت نے ریشو مقرر کر دی ہے کہ 1/3 تک وصیت جائز ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ کی وصیت کر کے بھی جائیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ 1/3، اور اس کو پھر آپ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی دوست کے لیے، جہاں حقدار سمجھتے ہیں ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ آج کی آیات میں قیامت کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کا دن قائم کریں گے تو اس میں پیشیاں ہوں گی، اور ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو عام انسان ہو، ہم نبیوں کی بھی پیشی کریں گے، اور جتنے نبی آئے ان سب کو ہم حاضر کریں گے، اور ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے قوم کو کیا پیغام دیا، اور قوم کا رسپانس کیا تھا، رد عمل کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا۔ اسی کو دوسرے آیت میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی پوچھیں گے، امتوں سے بھی پوچھیں گے۔ تو آج کی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آ رہا ہے، اور اس سے پہلے سارے رسولوں کے حوالے سے آ رہا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ سب پیغمبروں کو جمع کرے گا۔ فیقول، پھر ان سے پوچھے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تم نے جو دعوت دی تھی اس کا کیا رد عمل ہوا۔ قالوا، سارے پیغمبر کہیں گے، یا اللہ علم غیب ہمارے پاس نہیں، لا علم لنا، علم غیب تو آپ کے پاس ہے، ہم تو جب تک زندہ رہے اس وقت تک پتہ ہے، وہ بھی اندر کی بات کا تو آپ کو پتہ ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک علم آپ ہی غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ تو یا اللہ یہ آپ ہم سے جو پوچھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو خود پتہ ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے وہاں کیا ذمہ داری ادا کی۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ کہے گا، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسی ابن مریم میرے احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، تمہاری والدہ پر کیے تھے۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے آپ کی تائید کی تھی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، چونکہ نا قوم یہودی سارے دشمن بن گئے تھے، انہوں نے کہا ان کو جان سے مار دینا، تو حضرت جبریل ساتھ رہا کرتے تھے، جہاں بھی آنا ہوتا جانا ہوتا ساتھ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی حفاظت کرتے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے بات کرتا تھا گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام واحد ہیں جو کہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہوتے ہی دوسرے دن ہی انہوں نے کلام شروع کر دیا اور قوم کے سوالوں کا جواب دے دیا۔ جب قوم نے پوچھا حضرت مریم سے کہ بتاؤ ان یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو فاشارت الی، انہوں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے اس سے کیسے بات کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، بیٹھ کے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے کتاب دی جائے گی، وجعلنی نبیا،
مجھے نبوت دی جائے گی، وجعلنی مبارکا، میں اللہ کی طرف سے برکتیں لے کر آ رہا ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں نماز کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، زکوٰۃ کی فرائض کی فریضہ ہونا بتانے کے لیے آ رہا ہوں، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں اس مشن پہ چلوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کے لیے بڑا نیکوکار بچہ ہوں، والدہ کے لیے رحمت ہوں، زحمت نہیں ہوں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میری والدہ کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے، میں اللہ کی قدرت کا نمونہ ہوں۔ تو بچپن میں بھی بات اور بڑی عمر میں بھی بات، کیا مطلب ساری عمر مخالفت بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو بڑی عمر دوں گا اور پھر قرب قیامت میں جب آئیں گے تو شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، اور پھر آخر میں جب انتقال ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ خالی، وہاں پر ان کی تدفین بھی ہوگی۔ جی تو فرمایا کہ یہ میرے احسانات، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب میں نے آپ کو سکھایا، کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات سکھائی، انجیل سکھائی۔ کتاب سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں ساری کتابیں، تورات کا علم بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، انجیل کا بھی، زبور کا بھی، اور قرآن مجید کا بھی، کیونکہ انہوں نے قرب قیامت میں جو آنا ہے وہ قرآن کو سیکھا ہوا ہوگا تو قرآن کے نظام کو چلائیں گے، تو اس لیے وہ کسی کے مقلد نہیں ہوں گے، وہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے ماہر ہوں گے۔ حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کی سنتوں کی تعلیم، والتوراۃ والانجیل، تورات سکھائی، انجیل سکھائی، اور کسی سے سیکھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے براہ راست سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو بناتا تھا میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی شکل، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا، اور تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ میرے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا۔ مٹی کو آپ ایسے ہاتھ میں لیتے اور پھر اسے کہتے اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ، وہ ایسے پرندے کی شکل میں اڑ جاتا، مکمل طور پر اللہ کی قدرت ظاہر ہو جاتی۔ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور پھر تو بری کر دیتا تھا مادرزاد اندھے کو، برس کے مریض کو میرے حکم سے، میرا اذن ہوتا تھا، اور پیدائشی اندھے بچے آتے تھے اور آنکھیں بند کھلی ہی نہیں ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور کہتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے دیکھنے والی ہو جا، اسی وقت میں آنکھیں کھلتی تھی اور چراغ روشن ہو جاتے تھے۔ جی اور پھر فرمایا کہ برس کا مریض آتا تھا، پورے جسم پر برس کے داغ، ایسے ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا فن طب بڑے عروج پر تھا، ارسطو کا دور تھا، وہ جی وہ بڑے بڑے ماہرین اس دور میں تھے، فیثاغورس تھے، ارسطو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھیجتے ہیں تو اس دور کے جو مقابل ہوتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دے کے بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ جادو کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا توڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے طب کے اعتبار سے ان کو، اچھا یاد رکھیے یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کرامات ہوتی ہیں، کرامات میں بھی ہاتھ ولی کا ہوتا ہے اور قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے جو گمراہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ولی کا اختیار ہے، یہ نبی کا اختیار ہے، اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ ہاں ظہور نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو وہ معجزہ، ظہور ولی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو وہ کرامت، اور یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، کرامات بھی برحق، معجزات بھی برحق اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے ہیں، اور ولیوں کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے شاہکار دکھاتا ہے تو اس میں متاثر اللہ سے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ بندہ پھر ولی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ جی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو بری کرتا تھا مادرزاد اندھے کو بھی، برس کے مریض کو میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے۔ قبرستان میں جاتے بعض لوگ آتے جی وہ میں ایک دفعہ تمنا ہے کہ میرا وہ عزیز انتقال کر چکے، آپ اسے ایک دفعہ میری بات ہی کرا دیں، چنانچہ وہ قبر پہ مٹی ہٹاتے اور کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اسی وقت میں وہ بالکل سلامتی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کھڑا کیا، سناؤ بھائی کیسا وقت گزرا؟ کہنے لگے کہ آج تک ناخنوں میں موت کا درد نہیں ختم ہوا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ میں دوبارہ جب جاؤں گا مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں بڑا پریشان ہوں پہلے سے۔ تو اس لیے یہ جو زندگی اور موت کا معاملہ ہے یاد رکھیے، ہاں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے زندگی میں مانگ لے، منا لے تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتے۔ تو اس لیے زندگی میں جہاں اور دعائیں مانگتے ہیں نا، یہ دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ زندگی کے آخری ایام کو زندگی کے بہترین دن بنا دے،
جی ہر اعتبار سے کوئی دقتیں نہ ہوں، اور آخری دن کو بہترین دن بنا دے، آخری عمل کو بہترین عمل بنا دے، اور آخری بول کلمہ طیبہ بنا دے جی، اور یہ مانگا کرے کہ یا اللہ میں حساب نہیں دے سکتا، بغیر حساب کے اپنی جنت میں داخلہ تھا، کیونکہ جو مانگے گا اسی کو ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو فجر میں اور مغرب میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 7 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کو قبول فرما کر کہتے ہیں یہ بندہ ساری زندگی مانگتا آیا ہے، اس کو دے دو جنت۔ اس لیے روزانہ فجر میں اور مغرب میں اللہم انا نسألک جنت الفردوس اس طرح مانگ لے 7 دفعہ، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ آگ سے بچا لے، 7 دفعہ یہ مغرب کے بعد یہ عمل کر لیا کریں، بڑا مفید ہے، پتہ نہیں کتنا چھوٹا سا عمل کل کو کتنا بڑا کام آ جائے ہمارا جی۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکا جب آپ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین، تو وہ کافر کہنے لگے ان کے سے جو کافر تھے یہ تو جادو ہے۔ دیکھیں جب تک ضد ختم نہیں ہوتی نا ہدایت نہیں ملتی۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی 20 معجزات دے کر یہودی کہنے لگے تو جادوگر ہے، ہم نہیں مانتے، تم تو جادوگر۔ تو یاد رکھیے ہدایت اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتے ہیں جس کے سینے میں ضد نہ ہو۔ آج تو ہمارے رکشوں پہ اور گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے یار میں تو بڑا ضدی ہے، بڑے کمال سے لکھا ہوتا ہے، اور بھائی ضد میرے رب کو پسند نہیں۔ فرعون کو ہدایت نہ ملنے کی وجہ ضد، نمرود کو ہدایت نہ ملنے کی وجہ ضد تھی، ابو جہل کو ہدایت نہ ملنے کی وجہ ضد تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ ابو جہل بھی، میرے نبی جب رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے خانہ کعبہ میں، ابو جہل بھی سننے کے لیے آتا تھا، ایک کہتا ہے مزہ بڑا آتا ہے لیکن میں نے ماننا کوئی نہیں کیونکہ میں ضدی انسان۔ تو یاد رکھیے ہم بھی بر صغیر کے لوگ نا اپنے آپ کو فخر سے ضدی کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زندگی میں سچ جہاں بھی ہو اسے قبول کرنا چاہیے، اور عاجزی ضبیت پیدا کرنی چاہیے، دوسرے کو تانا نہیں دینا چاہیے، اور زندگی میں نرم لہجہ، نرم گفتگو، نرم مزاج ہمیں اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافروں نے کہا یہ تو جادو ہے، لہٰذا انہیں پھر ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ تھوڑے سے لوگوں کو ہدایت ملی، باقی سارے کے سارے بیچارے گمراہی میں چلے گئے، اور اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی بیچارے کفر میں رہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس قرآن مجید کو پڑھ کر اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لاؤ، اپنے مزاج پر نظر ثانی کرو، اپنی طبیعتوں پر نظر ثانی کرو، جہاں سچ آ جائے اور ایک طرف رسم آ جائے رسم کو چھوڑو، سچ کو قبول کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔